السلام علیکم۔ صراط مستقیم چینل میں آپ تمام حضرات کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج 12 مئی 2019 ہے۔ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں سعودی عرب سے متعلق تازہ ترین خبریں۔ دوستو، روزانہ کی بنیاد پر سعودی عرب سے متعلق تازہ ترین خبریں اور دیگر اہم ترین معلومات میں آپ حضرات سے شیئر کرتا ہوں۔ پلیز میرا چینل صراط مستقیم سبسکرائیب کر لیں، بیل بٹن لازمی پریس کر لیے گا تاکہ جیسی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا فوری طور پر آپ کو مل سکے گی۔ دوستو، میری ویڈیوز کو لائک لازمی کرے گا، اس سے حوصلہ افزائی ہوتی ہے تاکہ تازہ ترین خبریں فوری طور پر میں آپ سے شیئر کرتا رہوں۔ دوستو، دمام سے خبر آئی ہے کہ ایک شخص جس نے شاپ میں خواتین کے ساتھ کچھ بدتمیزی کی تھی، اسے فوری طور پر سیکیورٹی اداروں نے کارروائی کرتے ہوئے گرفتار کر لیا ہے، جس کے لیے احکامات جاری کیے تھے۔ پبلک پروسیکیوٹر جو ہے انہوں نے کہا تھا کہ فوری طور پر اس شخص کو گرفتار کیا جائے۔ میں نے بھی آپ حضرات سے ابھی شام میں ویڈیو شیئر کی تھی، اس ویڈیو کے آخر میں اس کا لنک آئے گا، آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس شخص نے کس طرح کی شیطانی حرکت بکالے میں کی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ سعودی عرب میں خواتین کے ساتھ کسی بھی قسم کی بدتمیزی کرنا کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہے، اور ایسے سخت قوانین ہیں جس سے کوئی بھی، چاہے وہ سعودی شہری ہو یا غیر ملکی، وہ نہیں بچ سکتا ہے۔ لہٰذا وہ تمام غیر ملکی افراد جو کہ مملکت میں موجود ہیں بہت احتیاطی تدابیر اختیار کریں کہ کبھی بھی خدا نہ خواستہ اس طرح کی حرکات میں انوالو ہونے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ مملکت میں اس سلسلے میں سخت قوانین ہیں۔ اس شخص کی گرفتاری پر ہم سیکورٹی اداروں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، جنہوں نے بھرپور کارروائی کرتے ہوئے فوری طور پر اسے گرفتار کیا ہے۔ دوستو، سعودی عرب دنیا کے 10 جو ٹاپ کے ممالک ہیں اس میں آتا ہے جہاں پر امن و امان بہت بہترین ہے۔ اس میں سیکیورٹی اداروں کا جو بھرپور ایکشن ہے وہ قابل ستائش ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے ہی مملکت میں تمام افراد پرسکون طریقے سے رہ پا رہے ہیں۔ الخرج کے علاقے سے خبر آئی ہے کہ سعودی فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی اور اس کے ساتھ ہی بلدیہ کے ادارے نے کارروائی کرتے ہوئے 41 مختلف ہوٹلز اور جو شاپس تھیں جہاں پر کھانے پینے کی اشیاء تیار کی جاتی تھیں انہیں سیل کر دیا ہے، کیونکہ بہت ساری جگہوں پر غیر معیاری طریقے سے اشیاء کھانے پینے کی تیار کی جا رہی تھیں، جس پر بلدیہ کے ادارے نے کارروائی کرتے ہوئے نہ صرف انہیں بھاری جرمانے کیے ہیں بلکہ انہیں سیل کر دیا ہے۔ اس سلسلے میں بلدیہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ مملکت میں ایسی تمام جگہیں جہاں پر کھانے پینے کے انتظامات ہیں، اگر وہاں پر صفائی ستھرائی کا اور معیار کے مطابق کام نہیں ہوگا تو ایسے افراد دراصل عوام کی صحت سے کھیلتے ہیں، جن پر انہیں بھاری جرمانے کرنے کے ساتھ ان کے کاروبار کو بند کیا جائے گا۔ لہٰذا دوستو، کوشش کریں کہ ایسی جگہ سے کھانے پینے کی اشیاء خریدیں جہاں پر صفائی کا معیار بہتر ہو اور وہاں پر وہ تمام اصولوں کی پاسداری کی جاتی ہو جو کہ بلدیہ کے ادارے نے ان کو ہدایت جاری کی ہیں، کیونکہ صحت کی خرابی کے بعد جو کہ میڈیسن کے اوپر خرچہ آتا ہے، وہی خرچہ اگر انسان کھانے پینے کی اشیاء کو بہتر طریقے سے خریدتے وقت کر لے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ دوستو، سعودی محکمہ زکوٰۃ نے اعلامیہ جاری کیا ہے کہ مملکت میں وہ رہنے والے وہ تمام سعودی شہری یا غیر ملکی افراد ہوں، اگر وہ زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں اپنی انکم پر تو وہ کچھ سیکنڈز میں ہی وہ زکوٰۃ کی یہ رقم منتقل کر سکتے ہیں۔ دوستو، زکوٰۃ اسلام کا اہم ترین رکن ہے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں جہاں پر نماز پڑھنے کا ذکر کرتے ہیں وہیں ساتھ میں اس کا زکوٰۃ کا بھی ذکر لازمی کیا گیا ہے۔ لہٰذا زکوٰۃ چاہے آپ سعودی عرب میں رہتے ہیں یا اپنے ملکوں میں وہاں پر رقم جمع کرتے ہیں، جو بھی آپ کے پاس آپ کی پراپرٹی ہے اس کے لحاظ سے زکوٰۃ آپ پر جب فرض ہو جاتی ہے تو اسے لازمی ادا کریں، کیونکہ جو لوگ زکوٰۃ نہیں ادا کرتے ہیں وہ اللہ رب العزت کے ہاں مجرم گردانے جاتے ہیں۔ کوشش کریں کہ زکوٰۃ ہر صورت میں ادا کریں۔ مکہ المکرمہ سے خبر آئی ہے کہ سعودی وزارت تجارت نے ایک فیکٹری پر کارروائی کرتے ہوئے وہاں پر غیر معیاری 1,98,000 مختلف جو اشیاء تھیں انہیں برآمد کیا ہے، جو کہ را مٹیریل کی کنڈیشن میں وہاں پر موجود تھیں، اور ان تمام غیر معیاری اشیاء کو قبضے پر لے کر انہیں ضائع کر دیا گیا ہے۔ سعودی فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی نے ایسی تمام فیکٹریز کے خلاف کارروائی شروع کر دی ہے جو کہ بغیر لائسنس کے غیر معیاری اشیاء تیار کر کے مارکیٹ میں سپلائی کرتے ہیں، کیونکہ بہت زیادہ کمپلینٹس آ رہی تھیں کہ غیر معیاری اشیاء مارکیٹ میں کافی تیزی سے پھیل رہی ہیں، جس پر سعودی فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی ایکشن میں نظر آتی ہے، اور اس کی یہ جتنی بھی کارروائیاں ہیں ہم اس پر انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔
باہا کے علاقے سے خبر آئی ہے کہ 4 افراد ایک ایکسیڈنٹ میں شدید زخمی ہوئے ہیں، جس کے بعد اطلاعات آئی ہیں کہ ایک شخص کا انتقال ہو چکا ہے۔ اس سلسلے میں مزید جو اطلاعات آئی ہیں کہ ہلال احمر کو یہ اطلاع ملی کہ 2 گاڑیوں میں شدید قسم کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، جس کے بعد ہلال احمر کی 2 سے 3 ایمبولینسیں جائے وقوع پر پہنچیں تو وہاں پر 2 گاڑیوں میں سوار 4 افراد شدید زخمی تھے۔ اسی دوران جب انہیں ہاسپٹل منتقل کیا جا رہا تھا تو ایک شخص اس میں جاں بحق ہو گیا۔ تفصیلات کے مطابق یہ اوور سپیڈنگ کی وجہ سے یہ حادثہ رونما ہوا ہے۔ اس سلسلے میں سیکیورٹی ادارے مزید تحقیقات کر رہے ہیں کہ حادثے کی اصل وجوہات کیا ہیں اور کس کی غلطی ہے۔ لہٰذا دوستو، میں آپ حضرات سے اکثر یہ کہتا آیا ہوں کہ ڈرائیونگ کے دوران موبائل کو قطعاً استعمال نہ کریں، سیٹ بیلٹ کو لازمی باندھیں، کیونکہ اس طرح کے حادثات کی ایک بڑی وجہ موبائل کا استعمال ہے، اور حادثے میں شدید زخمی ہونے والے جو افراد ہیں اس کی بڑا سبب سیٹ بیلٹ کا استعمال نہ کرنا ہے۔ دوستو، ایک اہم ترین خبر میں آپ سے دوبارہ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ یہ جو مجلس شورا نے غیر ملکیوں کے لیے منفرد اقامہ، جسے اقامہ ممیزہ کے نام سے پکارا جا رہا ہے، اس میں غیر ملکیوں کے لیے کیا اہم سہولیات ہیں، کیا غیر ملکیوں کے لیے اقامہ ممیزہ گرین کارڈ جیسا ہوگا، اس کی مزید تفصیلات آئی ہیں جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ سعودی مجلس شورا نے غیر ملکیوں کے لیے منفرد اقامہ ممیزہ کی قانون کی جو منظوری دی ہے، اس قانون کے بدولت غیر ملکیوں کو سعودی عرب میں بہت ساری سہولیات اور حقوق حاصل ہوں گے، جبکہ ان پر کئی ذمہ داریاں بھی عائد کی جا رہی ہیں۔ یاد رہے کہ بدھ کے روز شورا نے اس اقامے سے متعلق ایک بل کو پاس کیا تھا، جس کے حق میں 76 ووٹ اور مخالفت میں 55 ووٹ آئے تھے۔ تفصیلات کے مطابق جن لوگوں نے اس کے حق میں ووٹ دیا ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ اس کی بدولت سعودیوں کے نام سے کاروبار کرنے والے غیر ملکیوں کا جو کاروبار کا سلسلہ ہے وہ ختم ہوگا، سعودی معیشت کو کافی سہولت ہوگی اور تجارتی سرگرمیاں کافی بڑھیں گی۔ اس سلسلے میں مزید جو تفصیلات آئی ہیں اس کے مطابق اقامہ ممیزہ یعنی منفرد اقامہ 2 طرح کا ہوگا۔ ایک اقامہ 1 برس کے لیے جاری ہوگا اور قابل تجدید یعنی رینیویبل ہوگا۔ دوسرا اقامہ غیر معینہ مدت کے لیے جاری کیا جائے گا، یعنی کہ ان لمیٹڈ کوئی بھی شخص یہاں پر رہ سکتا ہے۔ منفرد اقامہ حاصل کرنے کے لیے بہت ساری کنڈیشنز ہیں، یعنی شرائط ہیں، جو کچھ یوں ہیں کہ امیدوار کے پاس دائمی اقامہ یعنی 5 سال کا پاس اس کا 5 سالہ والا اقامہ جو آج کل آپ حضرات کے پاس تمام افراد جو مملکت میں موجود ہیں، مقیم کارڈ وہ ہونا چاہیے۔ امیدوار کی عمر کم سے کم 21 سال ہونی چاہیے۔ اس سے چھوٹے لوگوں کو یہ اقامہ یعنی اقامہ ممیزہ یا منفرد اقامہ جاری نہیں کیا جائے گا۔ امیدوار کا ریکارڈ جرائم سے پاک ہو۔ ایسے تمام افراد جو کسی نہ کسی جرائم میں ملوث پائے جاتے ہیں، حروب لگا ہے یا مطلوب لگا ہے، ایسے افراد کو یہ اقامہ نہیں مل پائے گا۔ اور بہت سارے افراد ایک خاص قسم کی رقم بھی ان کے پاس ہونی چاہیے، اور ویلڈ ان کے پاس پاسپورٹ ہونا چاہیے، اور کسی بھی قسم کے ایسے مرض میں وہ مبتلا نہ ہوں کہ جس کی وجہ سے ان کے لیے مملکت میں رہنا مشکل ہو۔ دوستو، تفصیلات کے مطابق اس نئے اقامے رکھنے والے شخص کو کئی حقوق یعنی اس کے رائٹس ہوں گے اور کئی سہولیات اسے ملیں گی۔ وہ اپنے ہمراہ مملکت میں اپنے اہل خانہ کو رکھ سکیں گے، جبکہ رشتہ داروں کو بھی وزٹ ویزے پر بلا سکیں گے۔ رہائش، تجارت اور صنعت کے لیے جائیدادیں خرید سکیں گے، نجی ٹرانسپورٹ بھی حاصل کر سکیں گے، پرائیویٹ اداروں میں ملازمت بھی حاصل کر سکیں گے، اور کسی بھی ایک پرائیویٹ کمپنی سے دوسری پرائیویٹ کمپنی میں آسانی سے جاب منتقل کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، یہ تمام سہولیات نہ صرف اس شخص کو حاصل ہوں گی جو کہ یہ منفرد اقامہ رکھے گا، بلکہ اس کے اہل خانہ یعنی پوری فیملی کو بھی یہ سہولیات حاصل ہوں گی۔ البتہ منفرد اقامہ رکھنے والے ایسے کسی پیشے سے منسلک نہیں ہو سکیں گے جو کہ سعودیوں کے لیے مخصوص کر دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ غیر ملکیوں پر مقرر فیس سے بھی انہیں استثناء حاصل نہیں ہوگا، یعنی جو بھی غیر ملکیوں کے لیے جو ان کے اوپر فیسیں لگی ہوئی ہیں، جو فیملی ٹیکس ہے یا دیگر جو کچھ چیزیں ہیں، وہ انہیں پے کرنی ہی ہوں گی۔ اس سلسلے میں مزید جو تفصیلات آئی ہیں کہ منفرد اقامہ رکھنے والوں کو سعودی عرب سے آنے جانے کی آسانی کے ساتھ سہولت ہوگی، انہیں اس کے لیے کوئی خصوصی اجازت حاصل کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ مملکت میں کاروبار کا حق انہیں حاصل ہوگا۔ منفرد اقامے رکھنے والے سعودی ہوائی اڈوں، بندرگاہوں اور بری سرحدی چوکیوں سے آتے جاتے وقت سعودیوں کے لیے مخصوص امیگریشن کاؤنٹر استعمال کر سکیں گے۔ انہیں غیر ملکی سرمایہ کاری قانون کے مطابق مملکت میں کاروبار کے مکمل حقوق حاصل ہوں گے۔
مجلس شورا کے پاس کردہ اس قانون کو حتمی منظوری کے لیے سعودی کابینہ کو بھیج دیا گیا ہے۔ اس کے یہ قانون سرکاری گیزٹ میں القرآن میں شائع ہوگا، اس کے بعد ہی یہ باقاعدہ قانون کی شکل اختیار کر لے گا۔ دوستو یاد رہے کہ محمد بن سلمان جو ولی عہد ہے سعودی عرب کے، انہوں نے 2030 کے ویژن کے تحت اس منفرد اقامے کے بارے میں بات کی تھی۔ اب اسے عملی شکل دی جا رہی ہے، جس پر سعودی حکومت کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ دوستو یہ تھی آج کی تازہ ترین خبریں جو میں نے آپ سے شیئر کی ہیں۔ امید کرتا ہوں میری اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ اپنے دوسرے دوستوں سے بھی شیئر کریے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔